دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے مطلب دے گھر پڑھو سارے مطلب دے گھر نبی دی تشریف آواز نہیں آ رہی مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے کوئی بندہ خالی نہ روے نبی دی نعت مطلب دے گھر نبی دی یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم جنہوں اللہ نے جتنی آواز دیتی ہے اتنی بلند آواز نال درود شریف پڑھو حضور دی ذات سیدنا بزرگوں تسی بھی ہوتے آ جاؤ صوفی عبدالغفور صاحب کیوں بیٹھے ہو دور صاحب انتہائی قابل صد احترام معزز محترم حضرات علماء کرام قابل صد احترام بزرگوں دوستوں عزیز بھائیوں واجب التکریم محترمہ مکرمہ با حیا با پردہ اسلامی ماؤں بہنوں میرے بہت ہی پیارے اور قلبی دوست پیکر اخلاص برادر عزیز محترم جناب سردار محمد اقبال خان صاحب انہاں دی پیار بری اور خلوص دعوت دین دی نسبت نال اللہ کریم نے اپنے فضل نال انہوں بیٹا عطا فرمایا محمد ارسل اللہ اس بچے دی زندگی چ برکت دے ماں باپ دی اکھاں دی ٹھنڈک بنائے لوگ بچیاں دی سالگرہ تے پتنے کی کچھ کر دے نے انہاں نے اس اپنے صاحبزادے دی خوشی وچ اللہ اور اس دے رسول دے فرمان دا واز رکھے دل چو دعا کرو کہ اللہ سردار صاحب نو محمد ارسل دیاں ساریاں خوشیاں اکھاں نال ویکھن دی توفیق عطا فرمائے ہر قسم دی چھوٹی بڑی پریشانی تو محفوظ فرمائے ایک مرتبہ مل کے سبحان اللہ سناؤ تاکہ پتہ لگے بے تسی جاگ رہے اچھا کچھ بندے نہیں کہندے سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں بے ساڑھے پروٹوکول دے خلاف جتھے چپ بنے اتھے چپ کرو جتھے بولنا ہوئے اتھے بولو غیبت کرنی ہوئے چپ کر جاؤ غیبت گلہ کرنا ہوئے چپ کر جاؤ چغلی کرنی ہوئے چپ کر جاؤ گالی مندہ کرنا ہوئے چپ کر جاؤ جدو خدا دی تعریف کرنی ہوئے تے مجاہد بن جاؤ لاؤ تھوڑا جا زور بھائی بعض بندے ساڑھا روز کا کم ہے وہ جلسے وچ بیٹھ کے بھی نا یا پیچھے بیٹھے ہونگے یا کدے وہ اپنی جیب وچ موبائل کڑ کے تے یا میسج کر رہے ہونگے تے یا فیس بک چیک کر رہے ہونگے ادھا پونا گھنٹے واسطے اگر تسی موبائل بند کر دے ہو تو اللہ کرے خیر دی خبر ہی آئے
بندے نو اتنی اپنی جان پیاری نہیں جتنی لوگوں نو موبائل پیاری، بڑی محبت کرتے ہیں موبائل اللہ، حالانکہ کک بھی نہیں، وقت دا ضیاء ہے، کیونکہ جائز استعمال کرنا پاکستان دا کام ہی نہیں، پاکستانیاں دا اسی پٹھے پاسے زیادہ چلنے ہیں، سیدھے پاسے ذرا ناراض بھی نہیں ہونا۔ جتنا وقت موبائل نو دیں دے ہو، جتنا وقت موبائل دے دا خیال کر دے ہو، تھوڑا جا ٹائم کٹ کے قرآن نو بھی دیتا کرو، قرآن دی تلاوت کریا کرو۔ قیامت والے دن موبائل تے گزرے ہویا وقت حسرت دا سبب بن جائے گا، قرآن تے گزرے ہویا وقت عزت تے بخشش دا سبب بن جائے گا۔ میرا دل پیا کر جائے کہ میں تواڈے سامنے حضور علیہ السلام دی ولادت با سعادت دی کچھ ایک دو جھلکیاں تو نہ سناؤں، یعنی میلاد مصطفیٰ سناوا بیٹھا تو جلسہ ہی میرا اپنا ہے، اتھے کوئی وقت دی پابندی بھی نہیں ہے، بھامیں 10 منٹ بعد چھڑ دے ہیں، بھامیں گھنٹے بعد چھڑ دے ہیں، بھامیں ساری رات لگا رہا۔ خالق کائنات نے اس امت تے احسان فرمایا کہ جڑا اللہ دے خزانے سب تو قیمتی موتی سی جدا نا اللہ محمد رکھیا او اس امت دے حصے وچ عطا فرما دیتا۔ کسے دے حصے وچ کسے نو کلمہ نصیب ہویا، نوح علیہ السلام دا، ابراہیم علیہ السلام دا، اسماعیل علیہ السلام دا، یوسف علیہ السلام دا، موسیٰ علیہ السلام دا، داؤد علیہ السلام دا، عیسیٰ علیہ السلام دا، ساری امتاں نو کلمہ نصیب ہویا، صرف نبی دا سانو کلمہ نصیب ہویا، نبیاں دے نبی دا۔ ایک کتنی خوش قسمت امت ہے، نبی ملے آتے آخری، دین ملے آتے آخری، قرآن ملے آتے آخری۔ ظلم و ستم مکہ بڑھ چکے سن، دنیا آرام تے سکون تے درخت دا سایہ تلاش کرتی سی، کاش کہ کدے کوئی سایہ نصیب ہو جائے۔ یتیم بچے پریشان رہے، سڑ سے تے ہاتھ رکھن والا کوئی نہیں، یتیم بچیاں ویسے بچیاں پریشان نے، زندہ رہن دا حق کوئی نہیں، زندہ بچی نو پکڑ کے زمین دفن کیتا جا رہا، والدین پریشان نے، سڑا حق بیان کوئی نہیں کردا، بیٹی اپنی جگہ پریشان، ماں اپنی جگہ پریشان، باپ اپنی جگہ پریشان، غلام اپنی جگہ پریشان، حتیٰ کہ بیت اللہ پریشان ہے جدے وچ لوگ 360 مد رکھے۔ انسانی ضمیر آواز مار رہے ہیں، متا نصر اللہ، کدو آئے گی رب دی مدد؟ کوئی آوے جڑا اجڑے وساوے، کوئی آوے جڑا روندے ہساوے، کوئی آوے جڑا مظلومانو سینے نہ لاوے، کوئی آوے جڑا زندہ بچیاں نو دفن کرن تو بچاوے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اسا مومنہ تے احسان کیتا کہ انہاں دے وچ اپنا سونا رسول، منمونا رسول، اعلیٰ رسول، اچا رسول، سچا رسول، سچا رسول، ساقی کوثر شافع بیشر رسول، سب تو بلند و بالا رسول، کملی والا رسول، حسن وچ بھی کامل، جمال وچ بھی کامل، صورت وچ بھی کامل، سیرت وچ بھی کامل، کردار وچ بھی کامل، گفتار وچ بھی کامل، رفتار وچ بھی کامل، ظاہر وچ بھی کامل، ویکھڑ وچ بھی کامل، سنن وچ بھی کامل، بولن وچ بھی کامل، میرے مصطفیٰ علیہ السلام ہر لحاظ وچ کامل تے اکمل بن کے آئے، اللہ نے او رسول مومنانو عطا فرما۔ اگر سبحان اللہ کو تو اگلی گل بھی کر دے، بندہ گڈی رکھدا نا، گڈی تے بندے نو کسی گڈی نال پیار ہو جاندا،
کاری مقصود صاحب تو تھلے کو بیٹھ چلو ٹھیک ہے بیٹھے رہو ساڑھا کام ہے تم دعوت دینا بندے نو گڈی نال پیار ہو جاتا ہے خان صاحب گڈی ویچ دیو گڈی مینوں دے دیو کہندا نہیں نہیں یہ میں نہیں دینی انگوٹھی نال پیار ہو جائے یار انگوٹھی مینوں دے دے کہندا نہیں میں ہور دے نال دے تینوں لیا کے دیاں گا اے میں نہیں دینی مینوں پسند ہے تینوں گھڑی پسند آ جائے تو نہیں دیندا تینوں انگوٹھی پسند آ جائے تو نہیں دیندا تینوں اینک پسند آ جائے تو نہیں دیندا رب نے حالانکہ اینک دی نال دی اینک ہور ہے گھڑی دی نال دی گھڑی ہے اللہ سانو او حبیب دے چھڑے ہے جس دے نال دا نہ بنایا ہے نہ بنانا ہے جدی نال دا نہ آیا ہے نہ آڑے اللہ نے کوئی کسی نو محبوب نہیں دیتا رب اپنا پاک محبوب سانو عطا فرمایا ہے صدقے نہ جائیے خدا دیے سخاوت اور عطا دے اپنا حبیب عطا ربیع الاول دے 8 نوائے 9 نوائے 11 نوائے 12 نوائے 17 نوائے چھوڑ دے اس اختلاف نو کدو آئے اتنا تے سارے من گئے ہو بھی آئے بول دے نہیں یار تر سے بٹھا کے حضور دا بلا سنا رہے ہیں پریشانی ہے کوئی تو انہیں بٹھا کے سنا رہے ہیں پھرا کے نہیں سنا رہے خالق کی کائنات آمنہ دی گود اپنا محبوب بھیجے لئیے والے ہو بی بی آمنہ کے پھول اللہ ہی اللہ جس نے آمد رسول اللہ ہی اللہ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا رب کے یار کی آمد مرحبا اے جو مرحبا مرحبا دے نعرے مار دے ہو پھر آمنہ دی جھولی دی تعریف بھی کر دے ہو ہر مولوی ہر خطیب ہر نعت خان ہر شاعر ہر ادیب ہر مسلمان کہندہ ہے کیا بات ہے بھئی اماں آمنہ دی کیوں بھائی اماں آمنہ دی جھولی دی کیا تینوں شان نظر آئیے اسا کیا ساریاں شانہ والا سب تو اچھی شان والا آمنہ دی جھولی چاہیا ہے میں کہا بھائی جی مولوی صاحب خطیب صاحب دیوبندی صاحب بریلوی صاحب وہابی صاحب حیاتی صاحب مماتی صاحب نقشبندی صاحب سوروردی صاحب چشتی صاحب قادری صاحب اور بھائی گل سن لا آمنہ دی جھولی حضور آئے تے آمنہ دی جھولی شان والی ذرا سیرت یا کتاباں کھول ایک جھولی چ نہیں آئے پھر اقرار کرنا جیڑی جیڑی جھولی چ سونا رکھ قدم رکھدا گیا او جھولی نو شان ملتا گیا جڑی جڑی جھولی حضور قدم رکھ دے گئے او جھولی شان والی ہوتی گئی اما آمنہ کہتے ہیں میری گود وچ میرا سونا جدو آیا میں تکیا بچے پیدا ہوندے دائی جوڑ کے سرما پاندیے بچہ پیدا ہوندے نے لوگ غسل کراندے نے بچے پیدا ہوندے نے لوگ خوشبو لاندے نے بچے پیدا ہوندے نے ناف کٹی جاندی ہے بچے پیدا ہوندے نے 7ویں دن ختنے کیتے جاندے نے عقیقہ کیتا جاندا ہے بال سوارے جاندے نے ناخن تراشے جاندے نے وہ صدقے جاؤ کملی والے تیری آمد تو کون آکھے محمد میرے ورگا اما فرماندیاں نے جدو حضور آئے سرما پایا ہویا غسل فرمایا ہویا خوشبو لائی ہوئی ہے ناف کٹی ہوئی ہے ناخن تراشے ہوئے نے ختنے کیتے ہوئے نے ایسی ہستی تو کون آکے میرے ورگا ویسے 50 سال دے قریب تے میری عمر یہ ہو گئی ہے میں آج تک نہیں سنیا کسی مولوی کو جڑا آخدہ پہ ہوئے حضور میرے ورگے انہیں کسی مولوی کو سنیا جی فلانے آدھن اگر تو سے سیانے بندے بیٹھے ہو سردار بندے بیٹھے ہو سمجھدار بندے بیٹھے ہو کسی مولوی دی زبان جو تو سنے ہوئے سر تے قرآن رکھ کے دسو کسی مولوی بیان کیتا ہوئے بے حضور میرے ورگے ہاں مولویاں کو سنے ہیں جی فلانے آدم جنہاں دیو بندی بریلی فلاں جی وہابی آدم دیو بندی آدم حضور ساڑھے ورگا وڈے پھرا ورگا میں آج تک اپنے مولوی کسی کو لے گل نہیں سنی جس مولوی ایک بیان کیتی ہے کدی کھڑے ہو کے کہنا استاد جی اسا تک کدی نہیں سنی تو سا کتو سنی ہے ذرا سا گڈ ساؤ الزام لانا تو سوکھی گال ہے اور یاد رکھو جیڑا بندہ حضور نو اپنے ورگا آکھے ابو جال چھوٹا بے ایمان ہے وہ بڑا بے ایمان ہے اجے تھوڑے سبحان اللہ کی باقی میرے خیال ہے اس گل نو سمجھے نہیں ہو
او بندہ بولے جدا قیدہ حضور کسے ورگے نہیں. اللہ نے آقا نو کسے ورگا نہیں بنایا اور کوئی بھی حضور ورگا نہیں ہے. کوئی نبی میرے نبی دا مقابلہ نہیں کردا. تو مولوی دی گل کردا ہے. اما فرماتی ہے حضور آگئے جدو حضور میری جھولی نہیں سی آئے اس ویلے اندھیرا سی. جو حضور آئے پھر چاروں طرف سویرا ہی سویرا سی. پھر صرف یہ روشنی تو تک نہیں روشنی پھیلی. اما کہتی ہے میرا گھر روشن. حضور دے وچوں نور نکلیا. حضور دے وچوں نور نکلیا. حضور دے وچوں نور نکلیا. لوگ آتے ہیں جی نور جو حضور نکلے. میں کہ نہیں نور حضور جو ہوتا کہ نہیں مولوی صاحب نور جو حضور. میں کہ نہیں حضور وچوں نور ہوتا کہ مولوی صاحب اگر حضور نور دے وچوں ہن تینوں کوئی اعتراض ہے. میں کہ اعتراض کوئی نہیں لیکن دنیا اکسی تہاڈا نبی نور دا محتاج ہے. میں کہنا نور میرے مصطفیٰ دا محتاج ہے. اعتراض علی گل کوئی نہیں. جھگڑے علی گل کوئی نہیں. اگر حضور وچوں نور دے وچوں حضور نکلے نا لوگ اکھنا توڑے نبی دی چمک اپنی تے کئی نہیں نا. ہن جو نور دے وچوں اس واسطے فرمایا میں اپنے محبوب نو نور وچوں نہیں کڈیا بلکہ او حضور دے وچوں نور ہووے بشر ونڈے نور اندھیرے دور نور علا نور. جدا اٹھنا نور بیٹھنا نور کھانا نور پینا نور خلوت نور جلوت نور کردار نور گفتار نور تاج نور معراج نور مزاج نور. او دی صورت نور او دی سیرت نور دا ظاہر نور او دا باطن نور. او مقدی مکاؤ جڑی گلی جو نبی گزر جائے او گلی نور. جڑی نالین نال مٹی دے ذرے لگ جان او ذرے بھی نور. آپ حضور ونڈے نور. لڑائی ختم تھی گئی. جھگڑا ختم تھی گیا. چلو دعوت ذکر دینا جن دا عقیدہ ہے حضور فقط نور ہے. فقط نور منن نال جنت نہیں ملنی. اس دی گال منن نال جنت ملنی ہے. اگر کوئی آکے فقط بشر ہے تو فقط بشر بشر آکھن نال جنت نہیں ملنی. جدو تک بشر دی گل نہ منے سے جنت نہ. گل تے تابعداری دی ہے نا. تو نور بشر جو نکلے گا تے کہ کوئی نکلے گا نا. فقط نور آکھن نال جنت نہیں فقط بشر آکھن نال بھی جنت. ہن گل مکا دئیے نور بھی تھلے تھلے تے بشر بھی تھلے تھلے. میرے مصطفیٰ دی تورے سارے جہان اج بلے بلے بلے. پر وہ سبحان اللہ نہیں آئی جدا میرا مزاج ہے. یا اللہ جڑا زور نہ لاکے آج رات خواب حضور دا دیدار ہو جائے. اللہ جڑا ہور سبحان اللہ اچھی آکے کسی دا محتاج نہ ہوئے. اللہ جڑا ہور اچھی آکے وقت دے شرمندہ نہ ہوئے. یا اللہ جڑا ہور اچھی کہوے دے ایمان اچھ برکت او دی جان اچھ برکت او دے علم اچھ برکت او دے عمل اچھ برکت او دی اولاد اچھ برکت او دے تقوی اچھ برکت او دے وقت اچھ برکت. تے یا اللہ جڑا ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہوے اے ہاتھ خانے کعبے دے دروازے لگن تو پہلے موت نہ آئے. میرے کل طریقے ہن پہ جگاون دے. آئے ایک دو بندے ہاتھ کھڑے نہیں کی تو ایسا خانہ کعبے کو ہاتھ لا آئے انہوں نے کی. حضور دے وچوں نور نکلیا. میرا نبی تے جڑی شے نو ہاتھ لاوے او دے جو نور. روایات چاہندا ہے مدینہ منورہ سی حضور دی محفل آئی. عشاء دی نماز تو بعد صحابہ حضور دی محفل بیٹھے ایک ایک کر کے اٹھتے رہے تے بابے بڈھڑے تو انہیں پتہ ہے مسیح جو لیٹ نکل دے. حضرت پچھلے بندے توڑے تو پریشان ناراض نہیں کیونکہ وہ ذرا میں نے دیکھنا چاہتے ہیں تو سب کو بیٹھے تھوڑا سردار صاحب تھوڑا جائیں تھوڑا بزرگ ادھر آ تاکہ یہ بندے میں نہ دی زیارت تک کرانا. بابے بیٹھے رہے دو بزرگ صحابی. ادھی رات ہوئی نا خان صاحب یعنی دیر ہو گئی تھوڑی جی یعنی 10 بج گئے. ایک صحابی آکھنے لگا یار حضور پاک دی محفل وچ بیٹھے رہے ہیں ٹائم گزرن دا پتہ ہی نہیں لگا. تے اندھیرا بھی ہے تے گھر ساڑا مدینے دے کنارے تے اس ویلے لیٹا بھی کوئی نہ بجلی بھی کوئی نہ تے چھوٹیاں چھوٹیاں گلیاں گھر کی میں جاواں گے.
حضور فرمایا اچھا پریشانی ہے کہ اندھیرا ہے؟ میرے کل بے کے بھی اندھیرا ہے۔ میرے خیال ہے میں تقریر چھڑ دیا ہو گئی، باقی پھر کرانگے۔ میرے کل بیٹھ کے بھی اندھیرے دیا گلہ میں کر دیو، آقا کی کریے؟ فرمایا توڑے کل ہے کی؟ کہ تنہوں پتا ہے بابے ہاتھ ڈانگ شانگ رکھ دیں۔ بات روایات کہتا ہے وہ صحابی کل کوڑا سی، کوڑے دے پیچھے لکڑی ہوندی۔ حضور نے فرمایا میں نے اپنا کوڑا دے، حضور نے اس کوڑے نو لکڑی نو اے نور بشر دی لڑائی میں کرن والے سننا، حضور نے اس لکڑی نو ہاتھ لایا تے لکڑی دی وچوں انج روشنی نکلی جی میں تیرے ہاتھ چٹارا چوے تے روشنی نکل دی، بغیر سیل تو بغیر ٹارچ کیتے لکڑی جو کدی نو روشنی نکلی، انو آدھنے حضور پڑھ رہی نور مان لے ضرور۔ اور ایک صحابی اگے اگے لکڑی لے کے لیٹ لے کے روشنی لے کے جا رہے آئے تے پچھلا او دی روشنی وچ جا رہے آئے، اگے چوک آ گیا، ایک صحابی دا گھر سجے پاسے دوسرے دا کھبے پاسے، تے جس کو لیٹ آئی انہوں دوسرا اکھن لگا تیرا تے کم بن گیا پر میں تے اندھیرے وچ جاواں گا۔ او صحابی کہن لگا گھبرا نہیں، ذرا میں نو اپنی لاٹھی دے، اس اپنی لاٹھی دیتی تے جس لاٹھی نو حضور نے ہاتھ لایا سی اس اسی جگہ تے لکڑی لائی تے دونوں لاٹھیاں جو نور نکلنا شروع ہو گیا ہے، دونوں لاٹھیاں چو روشنی نکلنی شروع ہو گئی ہے۔ وہ صحابی اپنے گھر تے دوسرا صحابی اپنے گھر، کیونکہ میرا نبی اندھیریاں چو کٹن آیا ہے، روشنی دی طرف گامزن کرن آیا ہے، جہنم تو روکن آیا ہے، جنت دا راستہ دکھان آیا ہے، گمراہیاں تو روکن آیا ہے، ہدایت دے راستے تے لان آیا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام دی اماں جی کہہ دیا نے حضور میری گود وچ آ گئے تے روشنی اتنی نکلی میرا گھر روشن ہویا، پھر میری گلی روشن ہو گئی، پھر سارا مکہ روشن ہو گیا، پھر روشنی باہر نکلی، پہاڑانو چیر دی ہوئی، درختانو چیر دی ہوئی، دیوارانو چیر دی ہوئی۔ اماں کہہ دیا نے میں اپنی گھر بیٹھی ساں تے شام دے محل جگمگ پہ کر دے سی، اے میرے مصطفیٰ دی روشنی دا کمال ہے۔ اچھا اچھا کہ چلو نظرہ، حضور علیہ السلام نے جو ہی زمین تے قدم رکھیا تے آقا نے پہلا سانس مبارک لیا، منظر کی بنیا، نظارہ کی بنیا۔ اماں کہہ دیا نے میں حیران ہو گئی جدو آقا میری گود تشریف لے آئے نے، ہر پاسے خوشبوواں پھیل گئیاں نے، ایسی خوشبو پہلے کدی بھی نہیں آئی، جدو دا میرا شکم وچ میرا سونا آیا میرے پسینے وچوں بھی خوشبو آندی سی، اج تے حضور وجود پاک نال میری جھولی وچ آ گئے نے، خوشبوواں دے ہلے، خوشبوواں دے ہلے میں کن لگ پے نے، فارس دے اندر آتش کدا 1000 سال تو مچ پیا جلدا ہے، جڑا کدی نہیں بجھیا 24 گھنٹے جلدا رہیا، سندل دی لکڑی پا کے مچ جلان دے سن تے اس اگ دی پوجا کر دے سن، اگ نو مشکل کشا تے حاجت روا تے بیٹے تے بیٹیاں دین والا من دے سن، رب رسے مت خسے، اچانک او آتش کدا بجھ گیا، اچانک او آتش کدا مشم گیا، اچانک او آتش کدا بالکل ختم ہو گیا، جڑے ارد گرد مجاور تے پریشان ہو گئے، کہندے نے ساڑھے رب نو کیا ہویا ہے، اے پہلے جلدہ ہائی ہن بجھ گیا ہے، آواز آئی لانا تے توڑی سوچ تے اور رب جلدے نہیں، تانوں سمجھ نہیں آئی، رب سڑدے نہیں، رب جلائی دے نہیں، اچانک بجھ گیا ہے، اندھیرا ہو گیا ہے، انہاں اپنی اپنی کتاباں کڑیاں، دیکھو یار بھوکے مارے نے نہیں جلدا، سندل دی لکڑی پائیے نہیں جلدا، پٹرول سٹیا نہیں جلدا، گل کیے انہاں کیا ہن اس کوئی نہیں جلنا، والذی
ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ ہن او آ گیا ہے جد دین نے ساری دنیا تے غالب ہو جانا ہے۔ اے جاؤ ملنگو چھٹی کرو، ہن اگ دی پوجا نہیں ہونی، ہن او آیا ہے جد رب دی پوجا ہونی ہے۔ اجے حضور آئے نہیں گئے نہیں، اگر سارے سبحان اللہ کو دیکھ بہترین تو ایسی گل دسا ایمان تازہ ہو سکتا۔ اچھا بھی سبحان اللہ آخسی ہو جاتا ایمان تازہ ہوندہ تو جڑا اس طرح کسے سوچ بیٹھا ہے کہ مولوی دیوبندی ہے کہ وہابی ہے، چیک کروں کوئی سمجھ نہیں آنے وہ آئے اسے واسطے بیماری یہ ہے کہ اپنے پسند مولوی رکھنا کام دی گل جڑا بھی کرے سن لیا کرو، نالے اپنے نبی دی گل پہ کر دے جڑا سارے دا سانجا بھائی بلا پجانا ہوئے سردار صاحب نہ کو جی بلا پجاؤ، سردار صاحب اٹھن کے جا کے بٹن ہاتھ لان کے پھر بجھے گا دیوا چراغ پہ بلدہ ہوئے تو سردار صاحب جا کے پھوکا کول جا کے بجھان گے۔ ایک کیسا مچے حضور ہزارہ میلوں تو بیٹھ کے اجے دنیا تے پہلا سال ہے بجھ گئے نہیں سمجھ آئی میں کیا اجے تے پہلا سال ہے ادھر فارس تے آتش کدا او بج گیا، کسرا دے محل دے 14 کنگرے کنکریٹ نال بنائے گئے سی، کروڑا روپے لا کے بنائے گئے سی۔ اچانک زلزلہ آیا محل دے اندر، وہ 14 کنگرے ٹوٹ کے زمین بہوش ہو گئے۔ انہاں حیران ہو کے پوچھی آئے تے زلزلہ قروب سی انہاں نو کی ہویا ہے؟ انہاں بلایا اپنے مولویاں پادریاں نو پڑھو کی ہویا ہے؟ انہاں ویکھیا آج رات او آ گیا ہے، ہن ظلم دے مینارے ٹوٹ جان گے، صحابہ ستارے اٹھ جان گے۔ ہن ظلم دیاں دیواراں تراڑا پہ جان گیاں، ہن ظلم نہیں ہوئے گا عدل ہوئے گا، ہن جھوٹ نہیں ہوئے گا سچ ہوئے گا، ہن بے حیائی نہیں ہوئے گی حیا ہوئے گا، کیونکہ صداقت والا نبی آ گیا، عدالت والا نبی آ گیا، سخاوت والا نبی آ گیا، شجاعت والا نبی آ گیا، دیانت والا نبی آ گیا، شرافت والا نبی آ گیا، فصاحت والا نبی آ گیا، بلاغت والا نبی آ گیا، خطابت والا نبی آ گیا، آن والا نبی آ گیا، شان والا نبی آ گیا، قرآن والا نبی آ گیا، رحمان والا نبی آ گیا۔ ہاں نہیں ٹھریا سبحان اللہ لال میرا انہاں کیا انہیں ٹوٹنے ہی سی۔ امام نے کہہ دیا نے میں تکیا آسمان دے تارے سارے زمین تے جھکائے۔ اما فرمان دیا نے اچھا بھی سینس دانا کل پوچھ تارے کیڑے وڈے ایک تارہ زمین تے آ جائے زمین ساری چھپ جائے، اللہ ایڈے وڈے تارے بنائے، لیکن اما آمنہ دی چھوٹی جی حویلی سارے پورے کی میں آ گئے۔ اللہ فرماتے تارے ہو تو سی وڈے سارے ہو، پر میرے محمد تو وڈے نہیں، چھوٹے چھوٹے بڑھ کے جاؤ۔ نہیں سمجھ آئی یاد ہے کیا بڑے بڑے سردار بڑے بڑے وزیر و مشیر مدینے دے اندر فقیر بن کے اللہ جڑا اچھی اللہ ہے انہوں مدینے لے جائے، جڑا ہور اچھی بولے انہوں مکہ لے جائے۔ اجے بھی آواز نہیں ہے جڑا مکہ مدینے جانا چاہتا میں مسافر آدمیاں دعا کروں گا ضرور لگے کہ اللہ مکہ بھی لے جائے گا مدینے بھی لے جائے گا۔ مکہ تے مدینے دی کیا بات ہے، مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے۔ بھائی عبد الشکور صاحب مکہ تے مدینے کیا شان نرالی، بڑو سارے مکہ تے مدینے دی جڑا پڑھ سکتا ہے پڑھے جنو زبان اللہ دیتی ہے پڑھے مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی ہے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین دوالی
میناراں وچ گونجدی جو اذان بلالی میناراں وچ گونجدی جو اذان بلالی مکہ تے مدینے دی کیا شان نرالی ابو بکر عمر یارو ابو بکر عمر یارو قسمت والے نے قسمت والے نے انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی انہاں پھلاں دے وچ ستا اس باغ دا مالی حیران ہوں انہاں تو جڑے بیٹھے سبحان اللہ سنبھال لیے مکہ تے مدینے دی آقا دی چٹائی اگے دری کڑی چیز ہے حبشی بلال اگے پری کڑی چیز ہے آقا دی چٹائی اگے دری کڑی چیز ہے حبشی بلال اگے پری کڑی چیز ہے آنکھوں میں ایمان والی پھر پتہ لگ جائے طیبہ دے نظارے اگے پری کڑی چیز ہے میرے معزز سامعین مامنا کہنیاں نے حضور آگئے آکو حضور آواز نہیں آئی حضور آواز نہیں آئی حضور تھوڑا جا اچھی بولو حضور آگئے ساری دنیا تے چھا گئے حضور آگئے فرمایا ذرے بن کے جانا ہے بڑے بن کے نہیں جانا آگے چلے گئے کہ مختصر کریے اماں فرما دیا نے حضور میری جھولی جو نکلے یہ پہلے دن آپ نے سر رکھیا سجدے وچ اے میرے سنیا پہلے دن سجدہ فرمایا میں دنیا نو اپنے میلاد دا مقصد دس رہا در در تو ہٹاواں گا ایک دردہ بناواں گا اللہ اکبر میرے محبوب علیہ السلام پہلے دن سجدہ پہ کر ہمیں کہہ دیا نے میں کان لایا حضور پڑھ رہے سن اللہم اغفر لے امتی ساڑھے نبی نو ولادت ویلے بھی امت دا فکر رہے تھے امت ماشاءاللہ کھا پی کے بھی نبی دا فکر نہیں کرے کیا منہ دکھاؤ گے میرے نبی کو جس نبی نے ملاوٹ سے روکا جھوٹ سے روکا غیبت سے روکا بہنوں بیٹیوں کے حقوق کھانے سے روکا ماں باپ کا دل دکھانے سے روکا راج کے سب کچھ پہ کرنے ہیں تو پھر 12 نبی لبن راکنا صدقے یا رسول اللہ یہ تو نبی نو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں تو اپنے آپ نو دھوکہ دے رہے ہیں یہ قیامت آلہ نبی منہ پھیر لے ابھی تو میرا ہی نہیں اس دن تیرا میرا کی بڑھے گا دن چڑھیا مکے وچ دھماں پہ گئیاں حضرت عبد المطلب فرماتے نے جدو حضور دی ولادت ہوئی میں کعبے وچ موجود سا 360 بت گئے جھک انہاں دس دیتا ہون ساڑا راج نہیں چلنا ہون مصطفیٰ دا رواج چلنا ہے دن چڑھیا ایک یہودی سی جڑا کدی بھی مکے نہیں سی آیا پہاڑا وچ رہندا سی کتاب چاہی ہوئی ہر ایک دروازہ پہ کھٹکاں دے ان لوگوں آج راتی کوئی بچہ پیدا تھے واقعاً سے میر والے اکھنا نقشہ بڑا پیارا میں کہتا ہوں واقعاً جی آج یہ بچہ پیدا ہوئے کتے فلانے گھر مجھے باپ دا نام کیے فلان آدھا میں اودا نہیں پوچھے چلدا خواجہ عبد المطلب دے دروازے تے پہنچیا کوئی بچہ پیدا ہوئے جی ہوئے باپ دا نام کیے عبداللہ ماں دا نام کیے
کی آمینہ دادے دا نام کی عبد المطلب باپ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے انہاں کہا ہوتے فوت ہو گیا ہے جلدی جلدی کہن لگا مینوں لے چلو اوہی ہے جدیاں تمہارا رب نے موسیٰ دی تورات وچ پائیاں ہویاں نے اوہی ہے یہ دے تذکر زبور انجیل تورات اللہ نے موجود فرمائے نے جلدی کرو مینوں لے چلو اچھا یہ بھی تو کہہ سکتا سی جلدی کرو نہ لے آؤ وہ یہودیہ وہ کیا پتا ابھی کو بلائی دا یا جائی دا وہ سکھیا میں پاویں یہودیہ اتنا میں کو پتہ ہے ایڈے سونی ہستی نو اپنے گھر نہیں بلائی دا وہ اب دے گھر در تے جائی دا اللہ جڑا سبحان اللہ آکھے انہاں کو مدینے نبی دے در تے گھن میں تھوڑا جا زور لاؤ کیونکہ تو سیدھے دعا کر دیو دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں دل کر دے مدینے ٹر جاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں ایو میرے دل دیاں چاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں ایو میرے دل دیاں چاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں دل وچ پیار نبی دا لے کے سبز گنبد دے چھاویں بہ کے نعتاں پڑھ پڑھ کے آقا نو سناواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں طیبہ دیاں ہون گلیاں اتھے مل دے زمزم پانی اس پانی دی بھی عجب کہانی میں بھی رج رج کے پیاس بجھاواں تے طیبہ دیاں ہون گلیاں اللہ اکبر چل پہ عبد المطلب جدو خواجہ عبد المطلب صاحب نکلے مدینے مکے دی گلی اندر تے نال ہور سردار بھی ٹر پے آواز آئی مطلب گھر نبی دی تشریف آوری ہے مطلب دے گھر پڑھو سارے مطلب دے گھر نبی دی تشریف آواز نہیں آ رہی مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے کوئی بندہ خالی نہ روے نبی دی ناتے مطلب دے گھر نبی دی مطلب دے گھر نبی دی نصیبہ والا حضور نشان پڑے گا مطلب دے گھر نبی دی تشریف آوری ہے ہونا جے دے تو پہلو کل مجرمہ بری ہے مطلب دے گھر نبی دی میں توڑا کمیں علاج کران این سال گراتے کوئی ہو راویا والا نویاں تتھیاں میرے غریب نو سبحان اللہ بھی نہیں دے صدقے سبحان اللہ اتھے جیبہ حلے نہ آئے تھے جیبہ بھی نہیں حل دی ایک ہور بولے آؤ ساکھیا آؤ ذرا دسا حضور کیویں آئے نے آؤ دسا حضور کیویں آئے نے میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے اے سارے سردار مل کے عبد المطلب دے دروازے حضرت آمنہ دے دروازے تے آ گئے اندر گئے عبد المطلب بیٹی آمنہ تیرے لال نو ویکھن واسطے کچھ لوگ کی آئے نے نانا ابو میں نہیں دینا کدے نظر نہ لگ جائے آواز آئی آمنہ دے دے نو نظر لگ دی نہیں جنو لگی ہوئے نو ویکھے ہو بھی لے جائے گی نہیں سمجھ آئی یار سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھے تو سجنات خان بلا کے سارا وقت ضائع کریں میں کو صدو سارے کام میں کراں سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن اچھا بھی رعایت نہ کرو اپنے
ایمان نو پچھو توڑا ایمان تے دل اجازت دے دے کہ نبی دی نات سانو سارے نو پڑھنی چاہی دیئے جدا ایمان اجازت دے وہ زبان حلائے جدا ایمان اکھنا نا نبی دی نات نہ پڑھے مت بخشے جاویں او بالکل نہ بولے سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی ماشاءاللہ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی سن والے تو بھی پڑھ سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا اج رحمت رمج ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا میں کچھ نہیں پڑھنا ویسے پڑھنا جزاک اللہ میں کچھ نہیں پڑھنا اج رحمت رمج ملائی تے مکے وچ چن چڑھیا جتنے بت وچ کعبے دا موجود ہیں اج رب نو پہ کر دے سجود ہیں اج رب نو پہ کر دے سجود ہیں بت خانیاں دی ہو گئی صفائی مکے وچ چن چڑھیا بت خانیاں دی ہو گئی تباہی مکے وچ چن چڑھیا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چن چڑھیا سبحان اللہ دی چھال اگلی گل میرے محبوب علیہ السلام سفید لباس لپیٹے ہوئے نبی آوے تے کپڑے چاہے حضرت عبدالمطلب نے یہودی آکھن لگا ایک پاسوں میں اپنی کتاب کھولے ساں دوجے پاسے دا چہرہ کھولو جو ہی انہیں کتاب کھولی کہ پھر حضور دا چہرہ ویکھیا اوئیے اکھیاں ویکھیاں بالکل اوئیے پلکاں ویکھیاں بالکل اوئے کہن لگا خواجہ صاحب ذرا تھوڑا جے روکا کر انہاں حضور نے اتنے فرمایا انہیں دو کندیاں دے درمیان ہاتھ لایا لگا مہر ختم نبوت دے بھائی دو دفعہ زندہ بات جان لگا کہ عائشہ ستمبر 50 سال ہو گیا پاکستان حضور دی ختم نبوت دے قانون بڑے نو دو دفعہ زندہ بات ہاتھ کسے دا تھلے نہ روے ہاتھ اجازت دے تو ضرور تاجدار ختم نبوت لگا مورے ختم نبوت پہ بے ہوش ہو کے گر گیا یہودی دیاں تلیاں شلیاں ملیاں اٹھیا کیا تھی گے کیا ہویا اسا کہ پوچھو کیا نہیں ہویا ہون تک بڑے بڑے ڈٹ مارے سے کوئی نہیں آنا کوئی نہیں آنا کوئی نہیں آنا آج پتہ لگ گیا ہے ایسا کوڑے ہو گئے خدا نے سچا مصطفیٰ بھیجیا ہے جڑا آکے خدا دا راج منائے گا محمد دا رواج منائے گا ہن کسے نبی دی نبوت نہیں چلنی ہن ڈنکا محمد دی ختم نبوت دا وجنا ہے تے قیامت تک وجنا ہے میں حضور دی ختم نبوت دی برکت بیان کروں تھوڑی جی بیان کروں اے 10 بجے میں ختم کر دینا ٹینشن نہ لو حضور دی ختم نبوت دی برکت دے کہ پاکستان پوری دنیا جتنے مذاہب مسالک کے مولوی آپس سے لڑ دے جھگڑ دے کوئی دیہاتی تھا بنو کوئی دیہاتی تھا بنو کوئی بالکل
کوئی آکھا جی کل شریف دانے کھاؤ، کوئی آدھا حرام کھاؤ، کوئی آدھا یارویں دا دودھ پیو، ایک آدھا حرام نہ پیو، ایک آدھا پیر اتنے کرو، ایک آدھا پیر اتنے کرو، اختلافات میرے محمد دی ختم نبوت دی برکت ویکھیے سارے لڑن بڑن والے مولوی جدو حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ آندھے کٹھے تھی ہوئے وعدنے ساڑھا اختلاف اپنا گھر دے، نبی واسطے ہم کل بھی کٹھے تھے، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، پیار نبی سے کرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں، جڑے عاشق نے ان کی قید نے سردار اقبال صاحب تو ہدیہ دے رہے ہیں، عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقو عاشقی کا مزہ، اگلے جملے تو لطف آ جائے گا، عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، بول جبریل تلموں کو چوم کر بول جبریل تلموں کو چوم کر، بول جبریل تلموں کو چوم کر، آج تو نوکری کا مزہ آ گیا، آج تو نوکری کا مزہ آ گیا، پڑھو سارے عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقو عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، ایک اور بولے اسے کا کل نبیاں دا شاہ آیا ہے، شاہ آیا ہے، شکر کے شاہ جسا آیا ہے، کل نبیان دا شاہ آیا ہے، شکر کے شاہ میرے محبوب علیہ السلام آ گئے، اندر گئے بیٹی سنبھال کے رکھے، دشمن پیدا ہو گئے نہیں، یہ یہودی نبی کی عادت کے دشمن نہیں ہے، یہ بڑی روز ازل سے دشمن کرتے ہیں، بیٹی دھیان نال رکھیے، اگر پاکڑ باللہ او کو پتہ لگ گیا ہے ان ساڑھیاں روٹیاں نہیں چلنی، ہون قیامت تک محمدی رواج آئے گا، محمدی آپ بھی سونا، میرا خیال ہے جی میں دا واج گئے، تسی بالکل واج گئے، مذاق نہیں میں کہتا، واج گئے، آپ بھی سونا، حضور دا ملاد بیان ہو رہے ہیں، محمد ارسل صاحب آئے نے، اللہ پاک نے زندگی حضور دی برکت رال، اللہ نے زندگی برکت دے، جڑے خوش ہوئے ہو خدا بے اولادہ کو آج انشاءاللہ برکت نال بے لال اللہ نیک اولاد عطا فرمائے، ذرا کو آپ بھی سونا، ہوندہ نام بھی سونا، پیا دل دی تار کھلاوے، عاشق دے لب جفیاں پان، جدو نام زبان تیاوے، عاشق دے لب جفیاں پان، جدو نام زبان تیاوے، میرا سونا محمد آ گیا صلی اللہ، یتیمو خوش ہو جاؤ حضور آ گئے، ایک کون آیا جد آیا، بہاراں مسکرا پئیاں، ایک کون آیا، یتیم غریب مسکین پردیسی اجڑے ہوئے
مزدور غریب ایکو نعرہ مار دے پہنے اج دل نو سکون کیویں ملیا اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کھلے نے پھول تے کلیاں ہزاراں مسکرا پئیاں پڑھ لو اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں ازل تو سکھ دیاں سن جیڑیاں قربت دی لذت نو ایک قدم رکھیا اے جاں سونے او غاراں مسکرا پئیاں اے کون آیا جدے آیا بہاراں مسکرا پئیاں کچھ چاول ہے سخیاں دا جرسے صحیح ماشاءاللہ اللہ برکت دے میں خیال ہوں کسی تھا گئے ہو کیا ماشاءاللہ جان چھوڑو چھوڑن لگا اللہ تو نے سلامت رکھے اللہ تو نے برکت دے اللہ اس بچے دے بخت لائے اللہ بے اولادن اولاد نصیب فرمائے دوستو ہمیں 5 گھنٹے بھی بیان کری آخری میسیج یہ لے جاؤ کہ 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول نو توڑا عقیدہ بھی حضور آئے ساڑا عقیدہ بھی حضور آئے لیکن اے سوچنا ہے بھی حضور کیوں آئے کوئی مقصد تھا نا اگر تم نے حضور کی آمد کا حضور کی میلاد کا مقصد سمجھ لیا سمجھو کامیاب ہو نہیں سمجھا تو پھر دکے پھر چکران دے علاوہ اور کچھ بھی جس حضور کی آمد کا مقصد سمجھے ہے وہ کالا بلال سی بیت اللہ دی چھت دکھا ہون میں نے ایک دوست فرمائش کی تھی تو پہلے میں بھلے بیٹھا میں قدرتی بلال دے نام تے یاد آ گئی ہے اے بلال کل کو مربیحان کوئی کوٹھیاں دا مالک آج خانہ کعبے دی چھت تے کھڑا ہے سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے دا ترجمہ کیتا ہے کہ بلال آکھیا نام شیری بھئی عبد الشکور صاحب تو ساں اچھی سبحان اللہ کو کل بن جائے گی اللہ تو انہوں توڑے بچے انہوں خوش رکھے نام شیری نہ پا چھٹا کی نہ پوری شرسائی
باریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے میویاں دے پکے ہوئے باغ تیرے واسطے آم تیرے واسطے انار تیرے واسطے کیلا ہری چھال دا تیار تیرے واسطے مجھا دودھ دے دیاں سفید تیرے واسطے مکھیاں بنا دیاں نے شہد تیرے واسطے کی نہیں رب نے قبول تیرے واسطے آمنہ دے لال دیا رسول تیرے واسطے زمانہ بڑے شوق سے سو رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے یہ تقریر 2-4 دن کے بعد انشاءاللہ ہمارے علامہ شبیر احمد عثمانی چینل افیشل پہ آ جائے گی تمام حضرات علامہ شبیر احمد عثمانی افیشل چینل کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں دینی پروگرام سنیں آپ فائدہ ہوگا انشاءاللہ یہی ہیلپ ہے جو آپ ہماری کر سکتے ہیں اللہ آپ کے موبائل سلامت رکھے زندگی باقی ملاقات باقی